بھائیو عربی زبان میں الکہف کہتے ہیں غار کو، کیو ہم انگلش میں کہتے ہیں الکہف۔ چونکہ اس سورۃ الکہف کے اندر خصوصیت کے ساتھ اصحاب کہف غار والوں کا بیان ہوا ہے، جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے تابعین تھے 125 عیسوی کے اندر۔ یہ اس وقت کا زمانہ بنتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی جو دنیا سے زندہ اٹھایا جانا ہے وہ تقریباً 33 عیسوی میں ہوا، اور یہ واقعہ ہے 125 عیسوی کا۔ تو اسی کے نام پہ یہ سورت ہے سورۃ الکہف، اور یہ مکی سورت ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا نمبر ہے 18، جو پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 16 میں مکمل ہوتی ہے۔ اور ایک سورہ ہے قاف، 2 نقطوں والا قاف، حروف مقطعات۔ تو لوگ ان دونوں کو عربی تجوید کی نا واقفی کی وجہ سے مکس کر جاتے ہیں۔ وہ ہے سورہ قاف، وہ پارہ نمبر 26 میں سورت نمبر 50 ہے۔ یہ ہے سورۃ الکہف، الکہف، الف لام کاف ہا حلوائی والا یا 2 آنکھوں والا اور فا، وہ ہے قاف، 2 نقطوں والا قاف۔ تو وہ سورہ جو ہے وہ سورت نمبر 50 ہے، اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 59 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، سورہ قاف کا ترجمہ اور تفسیر، جس کا عنوان تھا منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت۔ تو جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ بھائیو سورۃ الکہف میں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایجوکیٹ کیا گیا ہے 3 واقعات کے اعتبار سے پرٹیکولرلی، اور اس وقت کے کافروں کے سوالات بھی تھے۔ لہٰذا اس سورت کی یہ ایک یونیکنس ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ سورت ہے جس میں 3 واقعات ان ڈیٹیل آئے ہیں۔ نمبر 1 اصحاب کہف کا واقعہ، نمبر 2 سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور نمبر 3 جو ذوالقرنین بادشاہ تھا اس کا واقعہ۔ لیکن اصل اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے سورۃ الکہف کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور وہ ہے دنیا پرستی اور مال کی محبت کا جو دجل اور فریب ہے۔ دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، فراڈ کرنے کو، اور عربی میں ہم اس کے لیے لفظ دجل استعمال کرتے ہیں، یہ اردو میں بھی لفظ دجل استعمال ہوتا ہے، اسی سے لفظ دجال نکلا ہے، دھوکہ باز، اور انگلش میں ہم اسے ڈیسیو کرنا، اور اسی طریقے سے مختلف زبانوں کے اندر اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں ہم اسے دھوکہ کا لفظ جو ہے اپروپریٹ ہے اس حوالے سے۔ تو قرآن حکیم نے دنیا پرستی اور مال کی محبت اس کو سب سے بڑا دجل قرار دیا ہے، لہذا سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ قرآن حکیم کا سب سے امپورٹنٹ ترین ٹاپک ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد قرآن حکیم کا سب سے اہم ترین ٹاپک ہے دنیا پرستی اور مال کی محبت کی مذمت۔ یہ جو دجل ہے اس کو قرآن حکیم کی اکثر آیات توحید کے بعد سب سے زیادہ ایمفیسائز جو ہے وہ اس کے اوپر کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں الگ سے بھی ایک لیکچر دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، اس میں مال کی محبت کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے قرآن حکیم سے 11 آیات کراس ریفرنس کے طور پر، اور 17 صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے میں نے اس میں ڈسکس کی ہے۔ بہرحال بھائیو قرآن حکیم کی آپ سمجھ لیں ٹریڈیشن میں یا مائتھولوجی میں سب سے بڑا جو دجل ہے وہ ہے دنیا کی محبت اور دنیا پرستی اور مال کی محبت، اور اسی لیے قرآن حکیم میں بار بار اس کو متاع الغرور کہا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی کو یہ دھوکے کا سامان ہے، اور لعب اور لہو کہا گیا، جیسے کھیل کود میں وقت نہیں پتہ چلتا اس طرح دنیا کی زندگی کا وقت گزر جاتا ہے، اور موت جو ہے وہ دھپکتی ہے، اور انسان یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ ابھی شاید بہت وقت پڑا تھا، وقت سے پہلے شاید مجھے موت آ گئی ہے، اور یوں شیطان اس کو اور دنیا کی محبت اور دنیا کی جو آسائش اور زینت ہے وہ دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ فطرہ مال اور دنیا کی محبت یہ ہے سب سے بڑا دجل اور فریب، اور اسی کا ایک سمبل بن کر بہت بڑا دجال جسے دجال اکبر کہا جاتا ہے
मसीह दज्जाल वो भी दुनिया में आएगा और वो इसी सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव बन के आएगा। ये एक पूरा दज्जाली निजाम होगा जो ऐसे शख्स को वेलकम कहेगा कि जो शख्स जो है वो इसी मामले में उनकी लीडरशिप संभालने के लिए आएगा और उसी को हम दज्जाल कहते हैं। और ये सारा दज्जाली निजाम जो है ये बेस करता है मटीरियलिज्म के ऊपर, मादियत के ऊपर। ये पूरे का पूरा फ्रेम जो है दुनिया की जिंदगी का, वो ये जो कुछ हमें मादा नजर आ रहा है, दुनिया की जितनी आसाइश नजर आ रही है, इसी ने इंसान को धोखे में डाल दिया है। और यही है असल में सबसे बड़ा दजल और दज्जाली निजाम भी यही है कि दुनिया की जिंदगी में इस तरह लोगों को मशगूल कर दिया जाए कि उन्हें आखिरत की बिल्कुल होश और खबर न रहे। बहरहाल ये जो दज्जाल अकबर बहुत बड़ा दज्जाल आने वाला है, इसके हवाले से ये बात याद रखें कि यहूदियों की ट्रेडिशन के अंदर ये बात मिलती है कि एक मसीह ने आना है, मसाया ने, जो हमारा खैर ख्वाह बनकर आएगा। और वो खैर ख्वाह बनकर आया और आकर चला भी गया, लेकिन इन लोगों ने उस खैर ख्वाह की कदर नहीं की। और वो सैयदुना ईसा इब्ने मरियम थे अलैहिस्सलाम। वो मसीह बनकर, इनके खैर ख्वाह बनकर आए थे। उनको इन्होंने नाऊज़ बिल्लाह दज्जाल कहकर और वलदुज़्ज़िना कहकर और पता नहीं माज़अल्लाह क्या क्या अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए, उन्होंने ठुकरा दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से थे, यहूदी थे, यहूदियों नस्ल थे, और अल्लाह ताला ने यहूदियों की इस्लाह के लिए उन्हें भेजा। वो टेंपल ऑफ सोलोमन में, हैकल सुलेमानी में जाकर जब दावत पेश किया करते थे और यहूदी उलमा की इस्लाह की कोशिश करते थे, तो उन्होंने सबसे पहले उन पर फतवा लगाया और ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने बदनाम कर लिया। हालांकि उनकी मौजज़ाना पैदाइश देखी हुई थी उन लोगों ने, उसके बावजूद उनको उन्होंने नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक हरामी कहा। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये उनकी अल्फाज है। और आज तक वो कहते हैं सन ऑफ मैन, वो कहते हैं ये कोई मौजज़ाना पैदाइश नहीं है, नाऊज़ु बिल्लाह। बहरहाल अभी तक वो एक मसीहा के इंतजार में है, और वो जब मसीहा आएगा तो वो आकर तो जा चुका, अब दज्जाल ने आना है, इसलिए उसको भी मसीह दज्जाल कहा जाता है। वो एंटी क्राइस्ट जो आने वाला है, क्राइस्ट मसीह अलैहिस्सलाम और एंटी क्राइस्ट दज्जाल। अब वो जब एंटी क्राइस्ट आएगा, उसको वो अपना जो है वो लीडर मान लेंगे और उसको अपना मसाया मान लेंगे। तो इसके ऊपर फिर इस एतबार से मैं कहता हूं कि पूरी इंसानियत का इत्तफाक है दज्जाल की पर्सनैलिटी के ऊपर और मसीह अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी के ऊपर, क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट। इसके ऊपर सारे जितने आसमानी मज़ाहब हैं, चाहे वो ज्यूज हों, क्रिश्चियंस हों या मुस्लिम्स हों, सब के सब इसको मानते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम मुकाम लुद पर उसे जो है वो कत्ल करेंगे। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, मैं इंशाल्लाह वो सारी हदीस भी बयान करूंगा। और एक गरकत दरख्त है जो सही मुस्लिम में ही आता है, वो जो है यहूदियों को पनाह देगा और उसकी वो काश बड़ी तेजी के साथ इसराइल में कर रहे हैं। ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हत्ता कि ये हाल होगा कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे भी पनाह लेगा तो वो पत्थर भी बोल उठेगा, ए मुस्लिम मेरे पीछे यहूदी है, इसे कत्ल करते हैं। उसके अमाल के सबब जाहिर है कि वैसे नहीं कत्ल किया जाएगा। तो मैं इसमें कहा करता हूं कि वो पत्थर जो है वो बोल के ये नहीं कहेगा ए अहले हदीस, ए बरेलवी, ए देवबंदी, ए शिया, वो कहेगा ए मुस्लिम। तो जो अपने आप को मुस्लिम कहता होगा इंशाअल्लाह उस वक्त तक इमाम महदी की बरकत से, ईसा अलैहिस्सलाम की बरकत से, ये जो ये दज्जालियत फिरका परस्ती की जो है, जो कुरान हकीम के बिल्कुल सराहतन खिलाफ है, ये भी इंशाअल्लाह ताला खत्म हो चुकी होगी इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल इस हवाले से मेरे 2 लेक्चर्स बड़े अहम हैं। मसला नंबर 12 के नाम से हयात मसीह और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम, और मसला नंबर 127 भी है इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत का क़याम पूरी दुनिया के लिए होगा, और अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का इत्तफाक है इसके ऊपर। ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा दिए हैं, जिसे शौक हो तो वो देख सकते हैं। भाइयों, इस दज्जाली निजाम ने मादा परस्ती के अंदर मुब्तला कर दिया है पूरी की पूरी इंसानियत को, मटीरियल के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इंसान को 2 सोर्स ऑफ नॉलेज दिए थे। एक एक्वायर्ड नॉलेज जो मटेरियल का इल्म है, जिसे हम साइंस कहते हैं, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस। अब कुरान भी इस इल्म को मानता है। ये तो था मादे से रिलेटेड, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, कानून कुदरत से रिलेटेड इल्म। और एक दूसरा इल्म है जो रूहानी इल्म है, रिवील्ड नॉलेज, जो अल्लाह ताला ने वही के जरिए, किताबों के जरिए
جس کی الحمدللہ ہمارے پاس یہ فائنل ٹیسٹمنٹ القرآن موجود ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، اور اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ موجود ہے. یہ ریویلڈ نالج تھا، جو روحانی علم تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو عطا فرمایا. یہ دو علوم تھے. لیکن ہوا یہ کہ اس دجالی سسٹم نے اس مٹیریل والا جو معاملہ ہے اس کو زیادہ ایمفسائز کیا، اور روح والے معاملے سے انہوں نے آنکھ بند کر لی. اب یہ ایک آنکھ سے سب چیز کو دیکھتے ہیں، مٹیریلزم. اور اسی لیے دجالی نظام بھی اس کو ہم کہتے ہیں نا کانا، ایک آنکھ ہے اس کی، یعنی صرف مٹیریل کو دیکھتے ہیں. روحانیت کی آنکھ، ریویلڈ نالج کی جو آنکھ تھی اس کو انہوں نے بند کر لیا، صرف ایکوائرڈ نالج کی آنکھ لی. اور اسی وجہ سے یہ پھر دجالی نظام ہے. اور ان کا جو سمبل بن کے آئے گا دجال، اس کی بھی ایک آنکھ ہوگی. وہ اسی لیے ایک آنکھ ہوگی کہ وہ اس سسٹم کا ریپریزنٹیٹیو ہے. ابھی بھی آپ اگر ڈالر کے اوپر دیکھیں نا، ایک پیرامڈ کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے سینٹر میں بھی ایک آنکھ دکھائی ہوئی ہے ڈالر کے اوپر. یہ ایک جو آنکھ ہے، یہ ایک آنکھ انہوں نے بند کر لی روحانیت کی، اور دوسری یہ مادہ پرستی کی آنکھ انہوں نے کھول لی. اس کی وجہ سے یہ جو ہے گمراہ ہو گئے. ادروائز اسلام تو دونوں علوم کو کہتا ہے کہ پیرلل میں لے کر چلو. اسلام کوئی سائنس کو کنڈیم نہیں کرتا، بلکہ اسلام ہی تو توہمات کو چھوڑ کر ڈیفینیٹ علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے. جو سورہ بنی اسرائیل میں 9th کمانڈ آئی ہے، جس میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 77 10 کمانڈمنٹس کے اوپر. 9th کمانڈ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل ہو یا دماغ، کوئی بھی چیز عقل ہے اصل میں، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان کو 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو اسلام تو کہتا ہے کہ عقل کے اوپر بنیاد ہو. زلزلہ کیوں آتا ہے جی؟ ایک گائے ہے جس نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے، جب تھک جاتی ہے دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے، اس لیے زلزلہ آتا ہے. بھائی نہ اس کو سائنس سپورٹ کرتی ہے، نہ ہمارا ایکوائرڈ نالج، نہ ریویلڈ نالج. تو یہ بالکل فرسودہ چیز ہے. سائنس نہیں اس کو مانتی، نہ اسلام مانتا ہے اس کو. ہاں سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. باقی سائنس پھر یہیں تک رہتی ہے، کیا، کیوں اور کیسے، what, why and how. یہ 3 سوال ہیں، لیکن سائنس صرف 2 سوالوں سے ڈیل کرتی ہے، what اور why. کیا چیز ہے اور کیوں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، اس کے اوپر وہ الٹیمیٹلی کہتے ہیں it is physical phenomena of nature. یہ قانون قدرت ہے، اس کے اوپر وہ بات ہی نہیں کرتے. اصل میں تو یہی سوال تھا کیسے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایکسپلینیشن ہے گاڈ. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس. خدا ہی ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے ان تمام فزیکل فینامنا کی. جو بھی قانون قدرت ہے پوری کائنات کے اندر، ان سوالات کا جواب صرف خدا کی ذات ہے. اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی، اس لیے یہ دجالی نظام بن گیا. تو فی نفسی ہی کوئی سائنس کا علم برا نہیں تھا. اور یہ مٹیریلزم پھر اس عروج پر گیا کہ آپ فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس، یا جو کنزرویٹو لا ہے اس کا مٹیریل کا، لا آف کنزرویشن آف مٹیریل، یا ہم اسے فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ میٹر کین نیور بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. نہ مادے کو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ تباہ کیا جا سکتا ہے. ہاں ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتا ہے. مادے کو آپ انرجی میں بدل دیں، انرجی کو مادے میں بدل دیں، E = mc². لیکن وہ ایک طرف یہ بھی کامیاب ہوئے ہیں کہ آگ کو، جو لکڑی کو جلا کے اس سے انرجی تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس انرجی سے دوبارہ لکڑی نہیں بنا سکتے. یہ اللہ ہے جو کروڑوں ٹن روزانہ لکڑی بنا رہا ہے سورج کی تپش کی وجہ سے، فوٹو سنتھسس کے ذریعے. تو یہ آئنسٹائن کا جو فارمولا تھا E = mc²، یہ فزیکلی جو ہے یہ پاسبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. اس کائنات کے اندر بہت مظاہر اس کے موجود ہیں. تو اس کو بعض جو علماء جو ہیں آج کل، خصوصاً سلفی علماء ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر عموماً فقہ کی بڑی کمی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب یہ بڑا کہا کرتے تھے، مجھے اس وقت بڑا غصہ آتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ میں نے یہ چیزیں لرن کی ہیں کہ یہ سلفی علماء جو ہیں، خصوصاً عرب کے علماء اور پاکستان میں بھی، ان کے اندر یہ ایک بڑا پرابلم ہے فقہ کی، ٹرو انڈرسٹینڈنگ کی، ویژن کی کمی ہے. تو وہ اس کے اوپر بھی لیکچر ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں کہ جی یہ جو فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس ہے یہ کوئی شرکیہ قانون ہے. اور بھائی انہوں نے یہ جو قانون بنایا یہ انسان کے اعتبار سے بنایا کہ انسان مادے کو نہیں پیدا کر سکتا، نہ اس کو تباہ کر سکتا ہے، بلکہ ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتا ہے. گاڈ کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہے. گاڈ کے لیے تو ہے کہ وہ تو کریشن ایکس نہیلو کرتا ہے، عدم ماں سے وجود بخشتا ہے.
یہ انسانیت کے اعتبار سے واقعی یہ ڈیفینیٹ لا ہے کہ مٹیریل کو آپ ختم نہیں کر سکتے، ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کے علم کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے۔ تو یہ جو میٹیریلزم کے ماننے والے لوگ تھے دجالی نظام کے، انہوں نے ایک آنکھ بند کر لی، یعنی انہوں نے اسباب کو، مٹیریل کو سب کچھ سمجھ لیا، اور مسبب الاسباب جو گاڈ ہے، اللہ ہے، سپریم بینگ ہے، سپر نیچرل ایجنسی ہے، بھگوان ہے، خدا ہے، اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی۔ اس لیے دجالی نظام ہمارے سامنے ہے، اور اس کی اصلاح صرف اسی صورت میں ہوگی کہ وہ اس سوال پر آ جائے، ہاؤ، کیسے۔ اس سوال کا جواب جو ہے ہمارے ریویلڈ نالج کے پاس ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، سب کی سب چیزیں ایک خدا کے کرنے سے۔ الحمدللہ۔